کرتے ہیں ان کے ہاں راجع یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ سنن ابو داؤد میرے پاس موجود ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ راجع اقوال جو ہے، راجع حدیثیں جو ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا احکام موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سنت یہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، احناف جتنے ہیں۔ یہ غیر مقلدین جو وہابی حضرات ہیں وہ جو ہیں وہ سینے پر بھی باندھتے ہیں اور ناف کے اوپر بھی باندھتے ہیں۔ حنفی جتنے ہیں وہ دیوبندی ہیں یا اہل سنت ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ کیسے؟ یہ ہماری اگر ناف موجود ہے تو بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ اوپر، 3 انگلیاں یہاں پر ہیں، اور یہ چنگلیاں چھوٹی انگلی جو ہے اور انگوٹھا جو ہے اس کو اس طرح ملا دیا جائے، یہ ناف کے نیچے ہاتھ احناف کے نزدیک باندھے جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ سماعت فرما دیں کہ اگر کوئی میت فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد کتنے دن کا سوگ ہوتا ہے؟ اب سوگ چونکہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے تو فتاوی شامی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ گو کے لیے سوگ 3 دن ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ کریم آقا کی حدیث موجود ہے، فتاوی شامی میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ اب سوگ سے مراد پٹنا نہیں، نوحہ کرنا نہیں، کپڑے پھاڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ظاہر ہے جس کا باپ، جس کی بہن، جس کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، آنسو آ جانا، بعض اوقات آواز نکل جانا، یہ بشری تقاضے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے روایتی جیسے پیٹنا ہوتا ہے محرم الحرام میں، تو اس طرح کا پیٹنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو سوگ کے 3 دن ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس کے ذیل میں ایک مسئلہ لازمی سماعت فرمائے، لازمی سماعت فرمائے، لازمی سماعت فرمائے۔ میں نے سنا ہے، اب آپ تصدیق اس کی کریں گے کہ ہر سال محرم الحرام کے 10 ایام، یہ دوبارہ سماعت کریں، ہر سال محرم الحرام کے 10 دنوں میں ہمارے ہاں یہاں رواج ہے کہ مرد اس سوگ کی وجہ سے اپنی زوجہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کیا یہ میں نے صحیح سنا ہے؟ جی جی اچھا، میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں تاکہ سمجھا سکوں کہ محرم الحرام کا جدو یکم محرم ہوندی ہے، یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک کوئی مرد اپنی زوجہ نال ہم بستری نہیں کر سکتا۔ صحیح سنیا؟ جی شریعت میں کہیں موجود نہیں، شریعت میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر احترام جب سوگ 3 دن کا ہے، واقع کربلا کو ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ سالہ بیت گئے جی 1400 سال۔ تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں جب رسول اللہ خود صاحب شریعت فرما رہے ہیں 3 دن ہے؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جڑیاں چیزاں اسی پاک کیتیاں تسی اپنی طرفوں حرام نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، جڑا حد وچ ودا ہے رب فرماندا اسی انہوں پسند نہیں فرماتے۔ یہ مسئلہ غلط ہے، آپ نے غلط ریت اپنائی ہوئی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اور فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ نکاح کرنا، آپ کو پتہ ہے یہ عورت کے ساتھ جو ہم بستری کرتا ہے اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ زنا کی جتنی ممانت ہے اتنی بیوی کے ساتھ جماع کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت سمجھ کے یہ معاملہ ہو تو ٹھیک ہے جی۔ تو ان 10 دنوں کے اندر کوئی ممانت موجود نہیں۔ جو کوئی ممانت کرتا ہے قرآن حدیث پر زیادتی کرتا ہے، کچھ نجائز سمجھتا ہے، تو جب قرآن حدیث نے اس چیز کو منع نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منع کرنے والے؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ سماعت فرما لیں کہ نفاس کا، حیض، نفاس، استحاضہ، یہ 3 قسم کی غلاظتوں کے بلڈ عورتوں کو آتے ہیں جن کو ہم مینسز کہتے ہیں، ماہواری کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تب یہ مطلب خون آ جاتا ہے۔ تو اس کا غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ بتائے گا؟ مطلب ایک بی ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی، اب پیدا ہونے کے بعد وہ غسل کیسے کرے؟ اس کا ہمارے ہاں رائج غسل کیا ہے؟ جس طرح کرتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے گھر کو دھونا چاہیے، اس کے بستروں کو دھونا چاہیے، اس کے کمرے کو دھونا چاہیے، اس طرح کا ہے کوئی؟ ادھر نہیں کرتے۔
ادھر نہیں کرتے. میرے ذہن میں یہ آیا تھا، مطلب سوال سنتے ہیں پھر بتا اس لیے جاتے ہیں تاکہ سارے ذہن میں آ جائے یہ باتیں جی ساری. میں نے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس کے بستر کو، اس کے کمرے کو اور اس کے گھر کو دھو دینا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حیض نفاس کا جو خون ہوتا ہے، یہ فقہا نے جو لکھا، کم از کم اس کی مدت 1 گھنٹہ ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ ہو سکتی ہے. شروع کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ابھی دنیا میں آدھا باہر آتا ہے، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تب سے لے کر 40 دنوں تک اس کی ہے ٹوٹل مدت. اس دوران 10 دن کے بعد بھی اس کا بلڈ رک سکتا ہے، 5 دن کے بعد بھی رک سکتا ہے، 35 دنوں کے بعد بھی رک رک سکتا ہے. سکتا ہے. اگر رک جائے تو غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. نماز تاخیر کر کے پڑھے، ہو سکتا ہے اس کو بلڈ دوبارہ شروع نہ ہو جائے. مطلب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو مغرب کے قریب قریب کر کے پڑھے، ایسا نہ ہو کہ اس کو دوبارہ شروع ہو جائے. تاخیر میں فقہا نے لکھا کہ تاخیر کر کے پڑھے. تو لہٰذا ایسے غسل کیا جاتا ہے جس طرح عام جنابت والا غسل کیا جاتا ہے. تو یہ 2 مسائل میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کر دوں. کوشش کیا کریں روزمرہ کے جو مسائل ہیں یہ لازمی پوچھا کریں. ہاں، عورت کے لیے جو ہے اگر اس کا خامد فوت ہو گیا تو اس کا سوگ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، 4 ماہ 10 دن ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس کی عدت تھوڑی سی لمبی ہے. باقی عام طور پہ روٹین میں مطلب کوئی فوت ہو گیا تو اس کا جو ہے 3 دن حدیث میں موجود ہے. تو لہٰذا محرم الحرام کی جتنی مقدس طیبات اہل بیت عظام کی، شہداء کی، ان کی تعظیم ہمارے دل میں ہے موجود، لیکن ان کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. میرے خیال میں کوئی سوال ایک ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ہاں ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ یعنی وہ قضا نماز نہیں پڑھے اے گا نو معافی جی اے نو معافی. اچھا ہاں ایک سوال ہے جی میرا. ایک بندے نے ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ تقریباً جب مشرف صاحب آئے تھے نا، مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک اصول بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے. جی 200 اور اس وقت جتنی کتابیں ہماری تھیں عقائد کی جن میں یہ عبارات تھیں ان کو بین کر دیا گیا. آج اردو بازار میں اگر ملے تو بلیک ملتی ہیں، اوریجنل ویسے نہیں ملتی. اچھا، اور اب چونکہ آپ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ چیزیں وائرل بھی ہوتی ہیں. تو میرا مقصود اس سوال کا جواب دینا ہے، جی نہ کہ انتشار پھیلانا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ ایک لڑی میں جڑ جائیں نہ کہ متفرق ہوں. تفرق نہ کریں. اس کا جواب میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں میں، بلکہ سادہ سا میں اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں. یاد رکھیں، علماء دیوبند ہوں یا غیر مقلدین ہوں، یہ صلاۃ السلام پڑھے یا نہ پڑھے اذان میں، اس سے صلاۃ السلام پڑھنا فرض نہیں ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت ہے صرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی چومنا فرض نہیں، واجب بھی نہیں. یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ فرض نہیں، واجب بھی نہیں، یہ ہماری محبت ہے، ہم مناتے جی. ہیں، اور ناجائز بھی نہیں. جی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ رفع دین جو کرتے ہیں، رفع دین کریں نہ کریں. اب حنبلی ہیں، حنبلی نہیں کرتے، خانہ کعبہ میں کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں. رفع دین کریں یا نہ کریں اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روایات میں موجود ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ وہ مرجو روایات پر عمل کرتے ہیں، ہم راجے پر کرتے ہیں، ہم اقوا پر کرتے ہیں، صحیح پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ضعیف پر کر دیتے ہیں. عمل تو ان کا حدیث پر ہے نا. اگر کریں نہ کریں مجھے کوئی فرق نہیں، ہمارے عقائد کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ چنڑ پیر دربار پہ جائیں نہ جائیں جی ہاں. مجھے کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا تو مجھے کوئی اختلاف نہیں.
آپ کہیں گے ساری چیزوں اختلاف نہیں تو پھر اختلاف کس بات پہ؟ ایسے ہے نا، جی ہاں یہ سوال بنتا ہے نا۔ جی ہاں اچھا، مجھے اختلاف اس بات پر ہے ان کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے یہ میں چند جگہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 33 علماء حرمین شریف نے، میں نہیں کہتا بلکہ 33 علماء نے کچھ عبارات اپنی کتابوں میں ایسی لکھی کہ یہاں بر صغیر کے علماء نے فتویٰ تحریر کر کے حرمین شریفین میں بھیجا، اور وہ کیا تھے، وہ کفری عقائد تھے جن کی بنا پر چار علماء دیوبند ہیں اور اسی میں سے وہ دوسرے ہیں، تو حرمین شریفین کے علماء نے ان عبارات کی وجہ سے جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وہ عبارت کیا ہے؟ رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اکبر استغفر۔ ٹھیک ہے، وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر، پیج نمبر، عبارت، سارا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیوبند کے بڑے عالم ہیں۔ اسی طرح جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ایسے ہے جیسے بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے پاس ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اختلاف ہے ان باتوں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب ہیں، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استغفر لا حول اللہ۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی بات کو مرزا ناصر نے جو ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، انہوں نے کہا کہ مرزا یہ غلام احمد نے تو یہی کہا ہے جو تو آپ نے کتابوں میں لکھا ہے، آپ لکھ لیں تو جائز ہو، ہم لکھیں تو نجاز ناجائز ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح خلیل احمد صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب براہین قاطع اس میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ العظیم سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں ہیں۔ اسی طرح کی جو عبارات کفریہ ہیں، اور اس پر فقیر کی طرف سے نہیں بلکہ یہ 40 سے زیادہ علماء عرب نے، حسام الحرمین کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے فتویٰ لکھا کہ جو لوگ اس طرح کی عبارات لکھتے ہیں یہ عبارت بھی کفری ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے درمیان، یہ بھی ان کی عبارات میں موجود ہے کہ نماز کے درمیان جو ہے اگر خدا نخواستہ ہمارا تصور جانوروں کی طرف نہ لیا ہے، میرا دل نہیں کرتا لینے کا، فلاں فلاں جانور کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی میرا تو یہ اختلاف ہے، آج بھی اگر کوئی بد مذہب ان عبارات کی تکفیر کر دے، کہہ دے یہ غلط ہے، کوئی بھی بندہ رفع دین کرتا ہو چاہے باقی سارے کام نہ کرے، یہ کہے کہ اکابرین نے یہ جو عبارت لکھی ہے یہ غلط ہے، میں اس کے ہاتھ بھی چوموں گا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، چور کو جو چور نہ کہے یار تو مطلب وہ بھی چور ہے نا، جی یہ چوری نہیں یار، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی عبارات ہیں جن کی وجہ سے مجھے شدید قسم کا اختلاف ہے، اور میرے خیال میں جو بھی کلمہ گو ہے نا، اگر وہ یہ چیز دیکھے تو اس کو بھی یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں الزام نہیں لگا رہا، جس دوست کو چاہیے ہو لینا چاہے، حوالہ مانگنا چاہے، فقیر یہیں پر بیٹھا ہوتا ہے، محبت سے آ کر میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کو حوالہ دکھا دوں گا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، محبت کا سودا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رب لم یزل وحدہ لا شریک، بے نیاز میں تو دور کی بات ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ایک ذرے کا جو عیب تراشے یا غیبت کرے وہ کلمہ گو ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ان کی یہ عبارات ہیں جو ان سے غلطیاں ہو گئی، مولوی ہے نا، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، بے شک۔ ہم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے رسول سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بھی، میں نے درجنوں دفعہ کہا کہ ہمارے وہ لوگ جو یہ قبروں میں جا کر گرے پڑے ہوتے ہیں، میں نے کہا غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جو ہمارے پیران نظام داڑھی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی، فحاشی بریانی پھیلاتے، ہم نے کہا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم اپنے کسی بھی بڑے کو کیوں ہم ڈیفینڈ کریں جس نے غلط کہا؟ تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں۔ اور یہ جتنے احباب ہیں جو یہ آ کے جنازہ پڑھاتے ہیں، یہ سارے ان کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان کو اکابرین کہتے ہیں، اس وجہ سے میری ان کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے نہ ان کے پیچھے جنازہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں سوال اپنا صحیح سمجھا۔ جی ہاں بے شک۔
افضل ذکر لا